بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی سچی کتاب قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان افروز قصے اور امم سابقہ کی سبق آموز حکایات بیان فرمائی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ارشادات عالیہ میں پہلی امتوں کی عبرت آموز واقعات اور سبق آموز حکایات سنائی ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین کے ارشادات اور ان کی تالیفات میں بھی اس قسم کی سچی حکایات کا وجود پایا جاتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ سب پرانی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اور اس نئے دور میں ان پرانی باتوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اے کاش مسلمان آج کل جھوٹی حکایات کے بجائے حقیقی افسانے اور سچی حکایات سنتے تو دلچسپی کے علاوہ انہیں دینی اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے۔ تو دوستو، اسی طرح کا ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کے اس واقعہ میں ایک ایسے امیر گھرانے کا ذکر ہے جس کی ایک عورت کو زیورات پہننے کا بہت شوق تھا۔ کانوں میں، گردن، ہاتھ پاؤں میں ہر وقت سونے کے زیورات پہنے رکھتی، اور وہ ان کی زکوٰۃ کبھی بھی ادا نہیں کرتی تھی۔ کئی دفعہ لوگوں نے ان سے تاکید کی، مگر اس بی بی نے انکار کر دیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ زیورات اس کے جسم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد رشتہ داروں نے زیورات اتارنے چاہے تو ناممکن پایا، کیونکہ زیورات کافی تھے اور ان کو کاٹنے سے جسم کٹتا تھا۔ ایک عالم دین کو بلا کر یہ حالت دکھائی گئی تو انہوں نے بتایا انہیں آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، بی بی کو زیورات کے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ چنانچہ مجبوراً ایسے ہی کیا گیا۔ اس بی بی کا لڑکا روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر کچھ ایصال ثواب کے لیے پڑھ آتا تھا۔ ایک دن اس نے اندر سے چیخنے کی آوازیں سنی، اور آواز بھی اس کی ماں کی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کی ماں تکلیف میں ہے۔ قبر کو کھولا تو ہیبت ناک منظر دیکھا یہ کہ زیورات جو سرخ رنگ کے تھے آگ کی طرح اس کی ماں کو عذاب پہنچا رہے تھے۔ اس نے قبر کو بند کیا اور روتا رہا اور اپنی ماں کے لیے استغفار کرتا رہا۔ تو دوستو، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جو سونا چاندی آپ سینت کر، جو آپ جوڑ کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن اسی دولت سے آپ کے جسموں کو داغا جائے گا۔ تو دوستو، کوشش کریں حلال ذرائع سے پاک رزق کمائیں، اور صاحب استطاعت لوگ اس کی زکوٰۃ بھی ضرور ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، رزق پاک ہو جاتا ہے، اور رزق میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی محنت، سچی لگن اور کوشش کے ساتھ پاک و حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن کسی بھی پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک رزق کمانے اور پاک رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت۔
اس وعدے کے ساتھ کہ ایک نیا واقعہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔